نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم سورہ یوسف میں آیہ نمبر 38 دیکھ رہے ہیں۔ جیسا کہ ہم نے پچھلی آیات ملاحظہ کی کہ یوسف علیہ السلام کے پاس 2 قیدی آتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں کہ ہمیں خوابوں کی تعبیر جاننی ہے، آپ محسنین میں سے لگتے ہیں تو ہمیں ہمارے خواب کی تعبیر بتائیے۔ یوسف علیہ السلام نے ان سے وقت مانگ لیا ہے۔ فرماتے ہیں کہ جب تک تمہارا کھانا تمہیں نہیں ملتا میں تمہیں خواب کی تعبیر بتا دوں گا۔ اور یوسف علیہ السلام اب انہیں توحید سکھا رہے ہیں، انہیں دین کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو آیہ نمبر 38، 39 اور 40 بہت خاص ہیں۔ ان میں یوسف علیہ السلام نے انہیں کچھ توحید کے بارے میں بتایا ہے، کیونکہ ایجپٹ ایک ایسی سوسائٹی تھی جہاں پہ دین کو کوئی نہیں جانتا تھا، اور یوسف علیہ السلام نے اس موقع کو اچھا جانا کہ قیدی جو ہیں وہ ان کے پاس آئے ہیں اور انہیں اچھا سمجھتے ہیں، تو اس موقع کو اچھا جانتے ہوئے یوسف علیہ السلام انہیں تبلیغ کرتے ہیں۔ آیا ہم دیکھیں گے انشاءاللہ۔ یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ مَا كَانَ لَنَا أَن نُشْرِكَ بِاللَّهِ مِن شَيْءٍ ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ۔ وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ، اور میں نے اپنے آباء و اجداد یعنی ابراہیم اور اسحاق و یعقوب اور یعقوب علیہ السلام کی پیروی کی۔ ما کان لنا، نہیں ہے ہمارے لیے، ان نشرک باللہ، یہ کہ ہم شریک ٹھہرائیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ، من شیء، کسی کو بھی۔ ہمارے لیے یہ مناسب نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائیں۔ ذالک من فضل اللہ علینا، یہ فضل میں سے ہے اللہ تعالیٰ کے ہم پہ، وعلی الناس، اور لوگوں پہ بھی، یہ اللہ تعالیٰ کا ہم پہ بھی فضل ہے اور لوگوں پہ بھی۔ ولیکن اکثر الناس لا یشکرون، لیکن بہت سے لوگ، اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے۔ یوسف علیہ السلام کے بہت خوبصورت الفاظ ہیں اور فرماتے ہیں کہ میں نے بلا شبہ اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی ہے اور میں ان کے دین پر ہوں۔ اور اس میں ہم دیکھیں گے کہ قیدیوں کو تبلیغ کی جا رہی ہے، اور اب وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے آباء و اجداد ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کی پیروی کی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق علیہ السلام تھے، اسحاق علیہ السلام کے بیٹے یعقوب، اور یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یوسف علیہ السلام تھے۔ تو اس میں یہ ہے کہ آپ کے بڑے اگر دین پہ ہوں، توحید پہ ہوں، تو اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے انسان کے پاس، اور انسان جو ہے اگر ان کی پیروی کرے تو بلا شبہ وہ کامیاب انسان ہوگا۔ قرآن نے ان بڑے فور فادرز کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے جو اگنورنٹ ہوں، جو توحید نہ جانتے ہوں، جو دین کو صحیح سے نہ جانتے ہوں۔ قرآن نے ان بڑوں کی پیروی کرنے سے منع کیا ہے، آپ کے وہ بڑے جو دین نہیں جانتے۔ اور بارہا قرآن میں اللہ تعالیٰ پرانے اقوام کی ڈسٹرکشن کی وجہ بتاتے ہیں کہ کیونکہ انہوں نے اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی، اور ان کے آباء و اجداد کیا تھے؟ وہ دین نہیں جانتے تھے۔
وہ بتوں کی پوجا کرنے والے تھے، وہ اللہ تعالیٰ کو نہیں پہچانتے تھے. اور ان اقوام نے کیا کیا کہ انہوں نے آنکھیں بند کر کے اپنے بڑوں کو فالو کیا اور سوچا کہ ہم کیوں دین سمجھیں، ہم کیوں جانیں، جو یہ کرتے آئے ہیں ہم بھی وہی کرتے ہیں. اس میں ایک کمفرٹ بھی ہے، ایک ٹیمپریری کمفرٹ ہے کہ ہم دین کیوں دیکھیں، بس جو ہو گیا وہی ٹھیک ہے، بڑے جو کرتے آئے ہیں وہی کرتے ہیں ہم بھی. تو ایک ٹیمپریری کمفرٹ تو ہے کہ ہم وہ کچھ نہ کریں، یعنی جدوجہد نہ کریں دین میں، ہم کیوں جاننے کی کوشش کریں، ہم کیوں اتنی محنت کریں. لیکن یہ کمفرٹ انسان کی ڈسٹریکشن کا باعث بنتی ہے، انسان کو ہمیشہ کے لیے اللہ تعالیٰ سے دور کر دیتی ہے، اور آخرت میں بھی اس کا معاملہ کوئی اچھا نہیں ہونے والا. اور پرانی جو اقوام تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے تباہ کیا، ان کی وجہ یہی تھی کہ انہوں نے اپنے بڑوں کو فالو کیا جو کہ اچھے انسان نہیں تھے. اور یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی. یوسف علیہ السلام کے بڑے بلا شبہ دین پہ تھے، اور یہ ایک بہت بڑی نعمت ہے کہ آپ کے بڑے دین پہ ہوں، اور پھر آپ اگر انہیں فالو کریں تو اللہ تعالیٰ بلا شبہ آپ کو کامیاب کریں گے اس دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. تو یوسف علیہ السلام کے بڑے کون تھے؟ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام. اور یوسف علیہ السلام کو یہ اعزاز حاصل تھا کہ نبوت ان کے خاندان میں ٹرانسفر ہوئی تھی. ابراہیم علیہ السلام کو نبی بنایا گیا، پھر اسحاق علیہ السلام، اور پھر یعقوب علیہ السلام نبی تھے، پھر یوسف علیہ السلام کو یہ مقام دیا گیا. تو یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام ان سے فرماتے ہیں، لاسٹ آیا میں ہم نے جیسے پڑھا کہ میں نے ان لوگوں کے دین کو چھوڑ دیا جو اللہ تعالیٰ کو نہیں مانتے اور جو آخرت پہ یقین نہیں رکھتے. اور یہاں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے بڑوں کی پیروی کی ہے، میں نے اپنے بڑوں سے دین سیکھا ہے. بڑے جو تھے وہ توحید پہ تھے. اگر آپ کے بڑے دین پہ نہ ہوں تو یہ آپ کے لیے بہت بڑی آزمائش ہے. اور ہم بارہا سوسائٹی میں یہ دیکھتے ہیں اور سنتے ہیں کہ میں فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہوں کیونکہ میرے والدین اس فرقے سے تعلق رکھتے تھے، میں شیعہ ہوں کیونکہ میرے والدین شیعہ تھے، میں فلاں فرقے سے ہوں کیونکہ میرے والد اس طرح سے تھے. یا نان مسلمز کو بھی آپ دیکھیں تو وہ اندھا دھند اپنے آباء و اجداد، اپنے والدین کے دین کی پیروی کر رہے ہوتے ہیں. وہ اسی وجہ سے ہے کہ ہم اپنے بڑوں کے بارے میں کچھ غلط سننا نہیں چاہتے. وی کانٹ ایون تھنک دیٹ دے کین بی رانگ اینڈ وی لک اپ ٹو دیم اینڈ اٹ از ایموشنل. آئی نو اٹس ویری ایموشنل، لیکن زندگی میں ہمیں آنکھیں کھول کے جینا ہے. اور آپ کے بڑے غلط ہو سکتے ہیں، کوئی بھی غلط ہو سکتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا قرآن، اللہ تعالیٰ کا دین غلط نہیں ہو سکتا. اور ہمیں سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی اس کتاب کو پڑھنا ہے، اللہ تعالیٰ کی قرآن مجید کو اس کا حق دینا ہے، کیونکہ یہ وہ کتاب ہے جو ہمارے مالک کی طرف سے آئی ہے. اور وہ مالک ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہمیں جینے کا حق دیا، ہمیں پہچان دی، ہمیں انسان بنایا. تو اس کا بہت بڑا حق ہے ہم پہ کہ ہم اس کے دین کو جانیں. اگر آپ کے آباء و اجداد نے دین نہیں پڑھا تو کم سے کم آپ پڑھیں، اس قرآن کو کھولیں، اس سے رہنمائی لیں. اور قیامت والے دن قرآن جو ہے وہ آپ کے حق میں یا آپ کے خلاف سفارش کرے گا. اس مالک نے ہمیں حق دیا کہ ہم اس جنت کے وارث بن سکتے ہیں جس جنت میں انبیاء ہوں گے، صالحین ہوں گے، بڑے بڑے لوگ ہوں گے جنہوں نے دنیا میں بہت سی تکالیف دیکھیں، آزمائشیں دیکھیں، لیکن ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ ہم بھی کوشش کر کے اس جنت کا حصہ بن سکتے ہیں. اور یہ کسی اعزاز سے کم نہیں کہ ہم کم سے کم اس جنت کے لیے کوشش کر سکتے ہیں. حالانکہ ہم نے دین میں کوئی تکالیف نہیں دیکھی، کوئی آزمائشیں نہیں دیکھیں جو ان انبیاء نے دیکھیں اور انہیں آزمائشوں سے گزارا گیا.
آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ شیء، ہمارا یہ کام نہیں، ہمارے لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرائیں۔ بہت خوبصورت پوائنٹ ہے یوسف علیہ السلام کا کہ ہمارے لیے یہ مناسب ہی نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکیں، کسی اور کی عبادت کریں۔ یہ ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ کا بندہ ہونے پہ فخر کرتا ہے، اس سے کانفیڈنس ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ میرا خالق ہے، وہی میرا رب ہے، مجھے اسی کی ہی عبادت کرنی ہے۔ بلیورز شوڈ ٹیک پرائڈ ان دیئر سروس ٹو اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اینڈ اللہ تعالیٰ کے رب ہونے پہ بھی انسان کو فخر ہونا چاہیے۔ ہمارے لیے یہ لائق نہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کی عبادت کریں، کسی اور کے سامنے سجدہ کریں، کسی اور کے سامنے جھکیں۔ Allah subhanahu wa ta'ala has exalted the human position. It's humiliating for a man to leave the Creator and kneel before the creation. It's humiliating for a man because Allah subhanahu wa ta'ala has made man the greatest of creature. And it's humiliating, it's disgrace to human, to a man, if he bows down to someone else except Allah subhanahu wa ta'ala. You lower your standard by submitting to others besides Allah. آپ نے کبھی دیکھا ہو کہ کسی شیر نے کسی کو جا کے سجدہ کیا ہو کسی کے دربار پہ، یا کسی کتے نے کہا ہو کہ میرا رب کوئی اور ہے، کسی دربار پہ جا کے سجدہ کیا ہو؟ ایسا کبھی آپ نے نہیں دیکھا، کیونکہ جانور جو ہیں وہ توحید پہ ہیں، اور ہمیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان جانوروں سے بھی افضل بنایا۔ تو کیا ہم لوگ اس طرح کے کام کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کے سامنے جھکیں گے؟ کیا اس سے بڑی بے عزتی کی بات کوئی اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ڈسگریس کوئی اور ہو سکتی ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے اپنی جیسی کسی مخلوق کے سامنے جھکتے رہیں؟ Some people worship sun, some people worship the fire, and some people the stone, and Allah knows what. ہر کسی کا اپنا خدا ہے، اور کوئی جو ہے وہ اپنے نفس کی پوجا کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو عبادت کا حق دینا یہ انسان کے اپنے لیے ہیوملیٹنگ ہے۔ کیا فرماتے ہیں ما کان لنا ان نشرک باللہ شیئا، ہمارا یہ کام نہیں کہ اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کے کسی اور کو اس کا شریک ٹھہرائیں، کسی اور کو اس کی عبادت میں شامل کریں۔ آج کون نہیں چاہتا کہ دنیا کے بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ ہمارے لنکس ہوں، ہمارے کنیکشن ہوں، تاکہ ہماری دنیا آسان ہو جائے۔ ہر کوئی یہ چاہتا ہے، ہر کسی کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ فلاں پرائم منسٹر کے ساتھ ہمارے تعلقات ہوں، فلاں جو بہت بڑا انسان ہے اس کے ساتھ ہمارے لنکس ہوں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے رب ہونے پہ مومن کو فخر ہونا چاہیے، معبود ہونے پہ مومن کو فخر ہونا چاہیے، اور کانفیڈنس ہونا چاہیے کہ میرے اس رب کے ساتھ تعلقات ہیں جو سب کچھ کر سکتا ہے، جو ہر چیز پہ قادر ہے، جو سب سے بڑا ہے، جو ساتویں آسمان پہ رہ کے میرے دل کی باتیں جانتا ہے، جو میری دعائیں قبول کرتا ہے۔ اور قیامت والے دن ہم دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو جب سب دیکھ لیں گے تو سب سجدہ کرنا چاہیں گے، انکنٹرولیبلی ہر کوئی جھکنا چاہے گا اللہ تعالیٰ کے سامنے، لیکن وہ لوگ کبھی جھک نہیں سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت دنیا میں نہیں کرتے ہوں۔ ان کو یہ اختیار نہیں دیا جائے گا کہ اب وہ اللہ تعالیٰ کو دیکھ کے سجدہ کریں۔ اس دنیا میں وقت ہے کہ ہم غیب پہ ایمان لائیں اور اللہ تعالیٰ کی عظمت کو پہچانیں۔ قیامت والے دن تو ہر کوئی اللہ تعالیٰ کی عظمت پہچان جائے گا، جان جائے گا، اللہ تعالیٰ کے جاہ و جلال کا اقرار کرے گا، لیکن اس وقت فائدہ نہیں ہوگا۔ جو لوگ دنیا میں اللہ تعالیٰ کو رب نہیں مانتے تھے، اسے معبود نہیں مانتے تھے، قیامت والے دن ان کے لیے خسارہ ہی خسارہ ہوگا، اور قیامت والے دن لوگ بہت پریشان ہوں گے، روئیں گے، اپنے ہاتھ چبائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یا ویلتا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، کاش کہ میں نے فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا،
کاش کہ میں نے یہ سب نہ کیا ہوتا، اس نے میری آخرت برباد کر دی۔ تو انسان کو ہمیشہ یہ سوچنا چاہیے کہ کیا جس کو میں فالو کر رہا ہوں وہ صحیح دین پہ بھی ہے کہ نہیں۔ اگر وہ اپنے آباء و اجداد کو ہی فالو کر رہا ہے تو کیا وہ دین پہ ہیں کہ نہیں۔ جس کو بھی وہ فالو کرتا ہے، چاہے وہ کوئی عالم ہی کیوں نہ ہو، چاہے وہ کوئی بزرگ ہی کیوں نہ ہو، چاہے انسان کے اپنے والدین ہی کیوں نہ ہوں، اسے یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ کیا میں صحیح دین پہ ہوں، کیا میں جن کو فالو کر رہا ہوں ان کا دین صحیح ہے، کیونکہ قیامت والے دن لوگ بہت پچھتانے والے ہیں، اور قیامت والے دن لوگ سب سمجھ جائیں گے کہ جن کی وہ پیروی کرتے تھے وہ غلط تھے، اور پھر اس دن کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ پھر یہ دیکھیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کتنی عظمت والی ہے اور کتنی خوبصورت ہے، اور کبھی آپ کو شوق ہوا کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ اس مالک نے، اس خالق نے جس نے یہ اتنا کچھ بنایا، اسے بھی دیکھیں وہ کیسا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، حدیث قدسی ہے، اللہ جمیل و یحب الجمال، اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ از بیوٹیفل، ہی از گڈ لکنگ اینڈ ہی لائکس بیوٹی۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بیوٹی ہمیں چاروں طرف نظر تو آتی ہے، اس کی کریشن میں، اس کی ہر ایک چیز میں، اس کے ذرے ذرے میں، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ فرما بھی دیا کہ اللہ جمیل یحب الجمال، وہ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے۔ تو انسان کے پاس اگر اتنا خوبصورت رب ہو، اتنا خوبصورت، اتنا چاہنے والا، اتنا پیار کرنے والا اگر رب ہو، تو وہ اس کو چھوڑ کے کسی اور کے پاس کیوں جائے؟ ما کان لنا، یہ ہمارے لیے مناسب نہیں، ان نشرک باللہ شیئا، یہ کہ ہم شرک کریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، کسی اور کو عبادت میں شریک کریں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور سے اپنی ایکسپیکٹیشنز رکھیں، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کو اپنا معبود جانیں، کسی اور کو عبادت کا حق دیں۔ آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں، ذَلِكَ مِن فَضْلِ اللَّهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ، اور یہ ہم پہ، تمام لوگوں پہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے، ہم پہ بھی یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے اور تمام لوگوں پہ بھی۔ کیا فضل ہے؟ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے بڑوں کو دین پہ رکھا، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں ہدایت دی، اور اللہ تعالیٰ نے یوسف علیہ السلام کو ہدایت دی، اور ان انبیاء کے ذریعے بہت سے لوگوں کی ڈائریکشن صحیح کر دی۔ آنے والے جو لوگ ہیں، ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں امام قرار دیا ہے، بہت بڑا مقام دیا ہے۔ تو یہ لوگوں پہ بھی احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو بھیجا اس دنیا میں، لوگوں نے انہیں فالو کیا، اور لوگ جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کامیاب ہو رہے ہیں اگر انہیں فالو کریں گے۔ اور انسان کے پاس دین کی سمجھ ہونا، انسان یہ اگر جانے کہ دین جو ہے وہ اس کی پیروی کرنا کتنا ضروری ہے، اور وہ صحیح دین کو اگر فالو کرے، ان انبیاء کے نقش قدم پہ چلے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس پہ احسان ہے، کیونکہ جو توفیق ملتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ کوئی انسان کچھ نہیں کر سکتا، انسان اپنے لیے دعا کر سکتا ہے، اور ہدایت پہ صرف اللہ تعالیٰ چلا سکتا ہے۔ تو انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اسے ایمان کی دولت دی ہے وہ ایک بہت بڑی نعمت ہے، اسے فار گرانٹیڈ نہیں لینا چاہیے۔ یہ سوچنا چاہیے کہ مجھے جو ایمان کی دولت ملی ہے یہ بہت ہی زیادہ قیمتی ہے، اور ایمان کی قیمت کا اندازہ ہمیں آخرت کے دن ہی ہوگا کہ ایمان کی کتنی قیمت ہے، اور یہ کتنا قیمتی تھا جس کو ہم نے معمولی جانا، ہم نے اس کو فار گرانٹیڈ لیا، ہمیں کوئی کانفیڈنس نہیں تھا اپنے ایمان پہ۔ اور ہمیں چاہیے کہ آخرت کی سختیوں کے بارے میں سوچ کے ہم اس وقت کو بہتر طور پہ گزاریں، نیک اعمال کو نارملائز کریں، اللہ تعالیٰ کے دین کی پیروی کریں، اور اپنے ایمان کو ہم معمولی چیز نہ سمجھیں۔ اور ایک مومن کو کانفیڈنس ہونا چاہیے اپنی عبادات میں، اپنے ایمان میں، اور ایک مومن کو یہ جاننا چاہیے
کہ اس کو جو چیز دی گئی ہے یہ بہت قیمتی ہے اور اسے اس کا حق ادا کرنا ہے۔ آگے یوسف علیہ السلام فرماتے ہیں وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے، اکثر لوگ اللہ تعالیٰ کی نعمت کی ناشکری کرتے ہیں، وہ شکر ادا نہیں کرتے، وہ سینسیبلٹی نہیں رکھتے کہ اللہ تعالیٰ نے جو انہیں دیا ہے وہ کتنا قیمتی ہے۔ انبیاء کے قصے ہیں ہمارے پاس، انبیاء کی سٹوریز ہیں، ہم ان سے رہنمائی لیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو اسٹڈی کریں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کو جانیں اور اپنی زندگی کی ڈائریکشنز درست کریں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یوسف علیہ السلام نے کہا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، اکثر لوگ شکر ہی ادا نہیں کرتے۔ اور ہم یہ بہت دفعہ حدیث دیکھ چکے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن کی زندگی کے صرف 2 ہی ایسپیکٹس ہیں کہ وہ مشکل میں صبر کرتا ہے اور اچھے حالات میں شکر کرتا ہے۔ تو یہ نعمت بہت بڑی ہے اللہ تعالیٰ کی مومن کے پاس، اللہ تعالیٰ کا دین، انبیاء کے قصے اور انبیاء کی جو باتیں ہیں، انبیاء کے جو سٹوریز ہیں ان سے رہنمائی لینا اور انہیں ایک نعمت کے طور پہ لینا اور ان سے سیکھنا اور جاننے کی کوشش کرنا کہ دین کیا تھا، ان لوگوں نے کیا کیا قربانیاں دیں اپنے دین کے لیے، ہم نے تو کچھ خاص کیا ہی نہیں دین کے لیے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل دی کہ ہم اس کے دین کو پہچانیں اور ہم انبیاء جیسے بننے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کا حصہ بنیں۔ تو محسنین کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں، محسنین کی یہ کوالٹی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتے ہیں اور ان کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتے۔ اور یہ ایک داعی کا سب سے بڑا یعنی اعزاز سمجھ لیں کہ وہ لوگوں کو اپنے ساتھ نہیں جوڑتا، وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑتا ہے۔ یوسف علیہ السلام بھی تبلیغ کر رہے ہیں، انہوں نے کوئی اپنی بڑائی نہیں بیان کی، انہوں نے کہا کہ آپ محسنین میں سے ہیں، تو وہ اپنے بارے میں کچھ کہتے یا اس طرح سے، بلکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کے ساتھ انہیں جوڑنے کی کوشش کی، اللہ تعالیٰ کے ساتھ انہیں جوڑنے کی کوشش کی۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ہم نیکسٹ ایپیسوڈ میں نیکسٹ آیات دیکھیں گے۔ اگلی آیات بھی بہت اسپیشل ہیں، آیا نمبر 39 اور 40۔ اس میں پھر کچھ احادیث بھی ہیں کہ شرک جو ہے وہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں انسان کے اگر چاہوں تو تمام گناہ معاف کر دوں اگر اس میں شرک نہ ہو، اگر وہ شرک نہ کرے تو میں اس کے تمام گناہ معاف کر دوں۔ تو شرک کے بارے میں بہت ہی سخت احادیث ہیں اور اللہ تعالیٰ مشرک کو کبھی معاف نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دین سمجھنے کی اور اس پہ چلنے کی توفیق دے۔ آج ہم نے اس آیہ میں دیکھا کہ محسنین جو ہوتے ہیں وہ نیک لوگوں کی پیروی کرتے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کرتے اور لوگوں کو بھی وہ اس کی دعوت دیتے ہیں، اور پھر جو محسنین ہوتے ہیں وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کرتے ہیں۔ محسنین لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ لنک کرتے ہیں، اپنے ساتھ نہیں جوڑتے انہیں۔ یہ سب سے بڑی ایک محسن کی کوالٹی ہوتی ہے، ایک داعی کی کوالٹی ہوتی ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ جوڑے، اپنے ساتھ نہ جوڑے، وہ دین کو سیریس لے اور اس کو اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت تصور کرے اور لوگوں تک اچھا دین پہنچائے، خالص دین پہنچائے۔ May Allah subhanahu wa ta'ala help us to understand the pure deen, the true meaning of monotheism, and may Allah subhanahu wa ta'ala help us to follow it as well. Ameen thumma ameen. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh.